من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71، 72، 73، 74 یہ چند آیات تلاوت کی گئی، 70 پر 1، 70 پر 2، 70 پر 3 اور 70 پر 4۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کی نصیحت فرمائی ہے اور مکہ والوں کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس میں نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسا کہ کل کی آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مکہ والے جو مکہ کے مشرکین تھے، جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے مبعوث ہوئے، ان مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو محض اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ حق ماننا نہیں چاہتے تھے، اور ہر دور میں جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ حق کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں، حق کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ حق ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ حق بات ان کی مرضی کے مطابق ہو تو حق کو قبول کر لیں گے، حق بات اگر ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہو، ان کے مرضی کے خلاف پڑ رہی ہو، ان کے مصلحت کے خلاف پڑ رہی ہو، تو یا تو ہلو سائڈ لگا دیں گے یا مکمل طور پر اس کا انکار کر کے اس کا اپوز کریں گے۔ تو مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف اس لیے نہیں مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مکہ والوں کے درمیان نازل کیا، یہ حق ان لوگوں کے خواہشات کے خلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کو کے سامنے دو ٹوک انداز میں اور فیصلہ کن انداز میں فرمایا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اگر حق لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دے، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہونا شروع ہو جائے، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے تو زمین و آسمان کے اندر جو نظام کائنات ہے وہ سب درہم برہم ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالی جو حکم نازل کرتا ہے وہ لوگوں کی چاہت کے مطابق نازل ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر رب نہیں رہے گا، اللہ نہیں رہے گا۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تنہا پورے کائنات کے اوپر اوتھر ہے، پورے کائنات کا تنہا مالک ہے۔ حکم چلے گا تو صرف رب العالمین کا چلے گا، دوسروں کا حکم نہیں چل سکتا ہے، اسی لیے اللہ ہے۔ اگر اللہ اپنے حکموں کو لوگوں کے خواہشات کے مطابق نازل کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسری بات، لوگوں کی خواہشات الگ الگ ہیں۔ اس ایک چیز کے اوپر جب لوگ کنسنٹریشن کرتے ہیں تو اسی ایک چیز کے متعلق لوگوں کی رائے الگ ہو جاتی ہے۔ ایک معاملے میں اگر لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی خیالات الگ ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر الگ الگ خواہش ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک مثال ہے جو کہانی کی شکل میں، جو اکثر ہم نے سنا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی دو بیٹی تھی، بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی۔ بڑی بیٹی کی شادی اس نے ایک زمیندار سے کر دیا۔ زمیندار جانتے ہیں جن کے پاس زمین ہوتی ہے ان کے ہاں کھیتی ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، غلے اگتے ہیں۔ اور دوسری بیٹی کی شادی اس نے کمہار سے کر دیا۔ کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، اور مٹی کے برتن کیسے بناتا ہے؟ پہلے کچی مٹی کو وہ ڈھالتا ہے اور ڈھال کر کے پھر اس کو آگ میں پکاتا ہے۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی زمیندار سے کر دی اور چھوٹی بیٹی کی شادی کمہار سے کر دیا۔ ایک روز وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا، پہلے بڑی بیٹی کے پاس گیا۔ بڑی بیٹی کے پاس جب پہنچا تو بڑی بیٹی زمیندار تھی، زمیندار کی بیوی تھی، باپ کی پوری تکریم کی، عزت کیا۔ بعد میں اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان ذرا دعا کیجئے کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ زمیندار آدمی ہیں، اگر اس بار بارش نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم لوگ بھوکوں مر جائیں گے۔ بڑی بیٹی کی یہ خواہش۔ بڑی بیٹی کے یہاں سے جب یہ نکلا اور آ کر کے جب چھوٹی بیٹی کے یہاں پہنچا تو چونکہ یہ کمہار تھا
اس نے کہا کہ ابا جان ابھی بھی ہمارے شوہر نے جو ہے مٹی کو برتن بنا کر کے آگ میں ڈالا ہے اور الاؤ لگا دیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ کچھ دن پانی نہ برسے، اگر پانی برس گیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، یہ دنیا کی خواہش ہے۔ باپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جو مرضی ہے تو کر لے، میں دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کی خواہشات الگ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ مکہ والوں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے انڈر میں ہو جائے، خواہشات کے مطابق حق ہو جائے تو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ لیکن بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ذکر کو ان کے لیے نازل کیا ہے، ذکر کو مکہ والوں کے لیے اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ لوگ ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ذکر سے مراد مفسرین نے قرآن کریم بھی لیا ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے یا آسمانی کتابوں کے تعلق سے مکہ والوں کا یہ خیال تھا، جب تک یہ قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا مکہ والے چاہتے تھے، کہا کرتے تھے، سورۃ الانعام آیت نمبر 157 اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلعی اور پول کو کھول دیا ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، مکہ والے کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہو جائے تو یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں۔ جب یہ کتاب قرآن، جب اللہ کی کتاب ہم پر بھی نازل ہو جائے، جس طرح سے یہودیوں پر نازل ہوئی، نصرانیوں پر نازل ہوئی، اگر آسمانی کتاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن ان کی خواہشات کے خلاف نکلی، تو جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے آسمانی کتابوں سے منہ موڑا، ان لوگوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو ان کے لیے نازل کیا تھا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، کیونکہ یہ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں تھے، ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی یہ قرآن کریم۔ اور ذکر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے عزت اور سربلندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا مکہ والوں کے درمیان، اور اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ جو تعلیمات آئی قرآن اور حدیث کی شکل میں، وہ ایسی تھی کہ اگر یہ لوگ اس قرآن کریم کے اوپر اور حدیث کے اوپر عمل کر لیتے، اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر لیتے تو دنیا کے اندر سر بلند ہو جاتے، جیسا کہ مسلمان سر بلند ہو گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج پھر وہی مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر دنیا کے چند ٹکڑوں پر قناعت کر کے پھر سے ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ لیکن اسی قرآن پر اور نبی کی تعلیم پر عمل کر کے یہی مسلمان دنیا کے اندر سرخرو اور سربلند ہو گئے تھے، اور مسلمان دنیا کے اندر حرف آخر کی شکل میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مکہ والوں، یہ جو ذکر ہے اللہ کے رسول کی شکل میں اور ان کی تعلیمات کی شکل میں، یہ تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم عزت و شرف کو حاصل کر لو، سربلندی حاصل کر لو۔ اور مکہ والوں میں سے بھی چند لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، جیسا کہ تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر ایک واقعہ ہے، عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور نہایت بہادر اور نیک دل انسان تھا، اس کی فطرت بڑی نیک تھی۔ اس نے ایک بار کعبہ کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ لوگوں سے کہا کہ آج محمد آئیں گے تو ہم ان سے دو چار بات کریں گے، اور مجھ کو امید ہے کہ ان باتوں میں سے ایک بات وہ ضرور مان لیں گے۔ آ کر کے وہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہتے ہیں کیجئے، ممکن ہے کہ محمد مان جائے اور ہم کو مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مصیبت سمجھتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور چند باتیں کرتا ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ جو 24ویں پاری کی سورت ہے اس کے چند آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اور آخر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ذکر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر اس ذکر سے انہوں نے منہ موڑا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، عتبہ بن ربیعہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اب بس کیجئے، اس کو ایسا لگنے لگا کہ کہیں اللہ عذاب نازل نہ کر دے، اور وہاں سے اٹھا تو عتبہ بن ربیعہ بالکل بدل چکا تھا۔ مکہ والوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم پیش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تعلیم اور اس تعلیم کو ماننے والے بہت جلد عرب اور عجم دونوں پر حکومت کریں گے اور عزت و سربلند ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اے مکہ والو تمہاری بھی عزت ہے، تمہاری بھی سربلندی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال پہ چھوڑ دو۔ گویا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ عزت و شرف ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد انسان عزت و شرف کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے اے مکہ والو تمہارے لیے ہی نازل کیا تھا۔ فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس ذکر سے منہ موڑ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید مکہ والوں کی نصیحت کی اور کہا ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، ہو سکتا ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں لگ گئے ہیں، تو تم کو ایسا لگتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیسہ مانگنا چاہتے ہو، ایسا لگتا ہے، ممکن ہے، ایسا سوچتے ہیں لوگ، آج بھی سوچتے ہیں جو داعی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو بے لوث اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتے، تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ شبہات اٹھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ شبہات لوگوں کے دلوں میں اٹھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ چاہتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیسہ چاہتے ہو، تو تم کو مان لینا چاہیے کہ فخراج ربک خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیسہ کیوں طلب کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنے تھے تجارت کرتے تھے، مالدار تھے، جب نبی بن گئے تو مفلس ہو گئے، نادار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا مکہ والوں کی نظروں کے تارے تھے، لیکن جب دعوت کا کام شروع کیا تو ان کی نظروں کے کانٹے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جن کو وہ لوگ مصیبت سمجھتے تھے، حالانکہ وہ مصیبت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ روبرو آ کر کے کہا کہ آپ اگر چاہیں آپ کو اگر چاہیے تو آپ کے قدموں میں ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اللہ کی دعوت سے منہ نہیں موڑ سکتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا فخراج ربک خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کا رب دے رہا ہے وہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے اجر کی امید کر رہے ہیں، وہ خیر الرازقین، اور رب سے بہتر دینے والا اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر وہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، ایسی تعلیم کی طرف بلا رہے ہیں جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کا بندہ بنانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صراط مستقیم ہے بالکل آسان ہے، جو تمام نبیوں پر نازل ہوا ہے، جس کے دلائل بالکل عام فہم ہے، جس کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ سیدھا انسان بھی اگر ان دلائل پر غور کرے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت کو اور صراط مستقیم کو پالے گا۔ مثال کے طور پر ایک دیہاتی، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کا وجود ہے دنیا کے اندر، کائنات میں اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے؟ کہا کہ بالکل ہے۔ کہا کہ کیسے اللہ ہے بتاؤ؟ کہا کہ ابھی یہاں سے تم گزرو اور رستے پر تم اونٹ کی میگنی سمجھتے نا، اونٹ کا گوبر، اونٹ کی میگنی کو تم اگر دیکھو
تو تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ کہا کہ بس یہی اندازہ لگائیں گے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، وہ مینگنی کر دیا ہے۔ تو کہا کہ مینگنی کو دیکھ کر کے جب تم اونٹ کا وجود سمجھ سکتے ہو تو اتنے بڑے کائنات کو دیکھ کر کے تم اللہ کا وجود نہیں سمجھ سکتے ہو؟ یقیناً سمجھ سکتے ہو۔ اور ایک گھر کو تم لے لو، اس ایک گھر میں اگر ایک کے بجائے 2 مالک ہو جائے تو اس گھر کا نظام ٹھیک سے نہیں چل سکتا ہے۔ اتنا بڑا جو کائنات ہے، اتنی بڑی، اس کے اندر اگر رب کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو جائے تو کیا کائنات کا نظام ٹھیک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، قرآن کریم نے جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان چیزوں پر ایمان نہیں، جن کے دل ایمان سے خالی ہے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس طرح سے مکہ والے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، آج دنیا میں بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہیں کہہ رہا ہو، وہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر کے اگر دوسرا رستہ اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی رستہ ہو، وہ بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔